Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss the cash book. آج ہم دیکھیں گے کہ کیش بک ہوتی کیا ہے، اس میں ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں. ان میں سے ایک ٹائپ میں ہم باقاعدہ ریکارڈنگ کریں گے. کیش بک اور کیش اکاؤنٹ نیچر وائز دونوں سملر ہیں، تقریباً ایک جیسا ہی پروسیجر ہے دونوں میں ریکارڈنگ کا. صرف کیش بک میں ایک آدھ کالم کا اضافہ ہوتا ہے، میں بھی آپ ایک کالم زیادہ بھی بنا سکتے ہیں. باقی سارا پروسیجر ایگزیکٹلی سیم ہے جو کہ کیش اکاؤنٹ کا ہوتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کام. سب سے پہلے ہے کیش بک از دا اسپیشل جرنل which is used for recording all cash transaction. کیش بک جو ہے اس کو اسپیشل جرنل بھی کہتے ہیں، اس کو لیجر بھی کہتے ہیں، اور یہ ریکارڈ کرنے کے کام آتا ہے صرف کیش ٹرانزیکشن. اگر کوئی ٹرانزیکشن کریڈٹ پہ ہے آن اکاؤنٹ اور آن کریڈٹ، تو دیٹ ٹرانزیکشن ول ناٹ بی ریکارڈیڈ ان دا کیش بک. اس کو ہم کیش بک میں ریکارڈ نہیں کریں گے. سو پہلی بات جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں صرف کیش ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوں گے. اٹ may be defined as the book in which transactions are recorded in detailed particulars of all money received and paid. جتنی بھی رقم، جتنا بھی کیش ہمیں وصول ہوا ہے یا جتنا کیش ہم نے بزنس سے پے کیا ہے، اس سب کی ڈیٹیل اس میں موجود ہوگی. کیش بک از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پارٹس. دو اس کے حصے ہوتے ہیں، کیش ریسیٹ سائڈ یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ، اور کیش پیمنٹ سائڈ، اور دوسری سائڈ جو ہوتی ہے وہ کیش پیمنٹ سائڈ کہلاتی ہے. آبجیکٹس اور نیڈ آف کیش بک. کیش بک ہم کیوں بناتے ہیں یا اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹوٹل کیش ریسیٹ اینڈ کیش پیمنٹس ڈیورنگ اے گیون پیریڈ. ایک خاص ٹائم پیریڈ کے درمیان، جو ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سال بھی ہو سکتا ہے. نارملی منتھ وائز ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا کیش کل ہم نے وصول کیا ہے اور کتنا کیش ہم نے پے کیا ہے. اور پھر دوسرا مقصد اس کا کیا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کیش ان ہینڈ، کتنا کیش ہمارے پاس موجود ہے اور کتنا بیلنس ہمارا بینک میں موجود ہے. یہ جاننے کے لیے بھی ہم کیش بک بناتے ہیں. اور تیسرا ہے ٹو ویریفائی دا کریکٹنیس آف کیش ان ہینڈ اینڈ بینک میں، اور ہمارے پاس جو کیش سیف میں یا المیرا میں پڑا ہے وہ اس کی ویریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے. دونوں سیم ہونے چاہیے. تو یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کیش بک کے. نیکسٹ ہے ٹائپس آف کیش بک. کیش بک کی ٹائپس کتنی ہیں؟ تو سمپل کیش بک، ڈبل کالم کیش بک، ٹرپل کالم کیش بک، اور تھوڑا سا براڈ سینس میں چلے جائیں تو ہم ایک اور چیز پیٹی کیش بک، اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. سو تین میجر اور براڈ سینس میں جا کے تھوڑا سا کیش بک کو بھی، پیٹی کیش بک کو بھی کیش بک میں شامل کر سکتے ہیں. آج ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے ہماری سنگل کالم کیش بک. سنگل کالم کیش بک
آلسو نون ایز سمپل کیش بک. اس کو ہم سمپل کیش بک بھی کہتے ہیں یا سنگل کالم کیش بک بھی کہتے ہیں. ریکارڈز اونلی کیش ریسیٹس اینڈ پیمنٹس. اس میں ہم صرف کیش ریسیٹس اور کیش پیمنٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں. It has only one money column on each of the debit and credit side of the cash book. یہ جسٹ لائک جو ہے کیش بک ہماری سنگل کالم ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ ٹی اکاؤنٹ کی طرح ہی ہوتی ہے. ایک سائڈ ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ ڈیبٹ سائڈ کہلاتی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ ہماری کریڈٹ سائڈ کہلاتی ہے. اور دونوں طرف ہی جسٹ ایک ہمارا کیش کالم یا منی کالم کا ہوتا ہے. آل دا کیش ریسیٹس آر انٹرڈ آن دا ڈیبٹ سائڈ. جتنی بھی کیش ریسیٹس ہوں گی ان کو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. اینڈ آل دا کیش پیمنٹس آن دا کریڈٹ سائڈ. اور کیش پیمنٹس جتنی بھی ہیں ان کو ہم کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. دا پیجز آف کیش بکس آر ورٹیکلی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ایکول پارٹس. 2 برابر حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. دا لیفٹ ہینڈ سائڈ از فار ریکارڈنگ ریسیٹ اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ از فار ریکارڈنگ پیمنٹس. رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ پیمنٹ کی ریکارڈنگ کے کام آتی ہے. نیکسٹ ہے جی فیچرز آف کیش بک. کیش بک کے فیچرز کون سے ہیں, کیا کیا فیچرز ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے ٹو کیپ ریکارڈ آف اونلی کیش ٹرانزیکشنز. جتنا اب تک ہم نے پیچھے پڑھا اس کی سمری سی آ جائے گی ساری. صرف ہم کیش ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کریں گے. نمبر 2 آل ریسیٹس آر ریکارڈیڈ آن دا ڈیبٹ سائڈ. یہ ہماری ڈیبٹ سائڈ ہے, یہ ڈیبٹ سائڈ ہے ہماری ڈیبٹ. ساری کیش ریسیٹس یہاں پہ ریکارڈ کریں گے. آل پیمنٹس آر ریکارڈیڈ ان دا کریڈٹ سائڈ. جتنی بھی پیمنٹس ہیں ہماری وہ ساری کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کی جائیں گی, کریڈٹ سائڈ پہ. اور ڈیٹ وائز ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہے. ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ڈیٹ وائز ریکارڈ ہوگا. اور پہلے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیش بک جو ہے وہ دونوں ہی فنکشنز پرفارم کرتی ہے, جنرل کا بھی اور لیجر کا بھی. اور یہ جسٹ لائک ٹی اکاؤنٹ سا بنتا ہے یہ, اور یہ ورٹیکلی ہم نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. یہ ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ یا ریسیٹ سائڈ یا ڈیبٹ سائڈ, اور یہ ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ کریڈٹ سائڈ, یا اس کو ہم کیش بک میں پیمنٹ سائڈ بھی کہتے ہیں. کچھ آتھر جو ہیں وہ 4 کالم بناتے ہیں اور کچھ ایک اور کالم کا اضافہ کرتے ہیں ووچرز کا, کہ یہ انفارمیشن ہمیں جہاں سے ملی ہے اس کا نمبر بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک سمپل سی فارمیٹ ہے. مزید دیکھتے ہیں یہ فارمیٹ ڈیٹ, اسی طرح ڈسکرپشنز یا پرٹیکولر, یہ ایک اضافی کالم جو بنتا ہے اس میں دیکھیں لیجر فالیو کا تھا اور کیش کا تھا, پرٹیکولرز کا تھا. جبکہ کچھ آتھرز یہاں پہ واچر نمبر, کہ اگر ہم نے کوئی مال خریدا ہے یا کوئی مال بیچا ہے یا بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں یا پیسے کہیں سے آئے ہیں تو اس کا رسید نمبر, اس کے ریکارڈنگ کا بھی کالم دونوں سائڈ پہ موجود ہوتا ہے. تو یہ ایک اضافی کالم کچھ حضرات بناتے ہیں, اسی کو ہی ہم فالو کریں گے. اگر کوئی مزید ہوا تو اس کو ہم یہاں پہ ریکارڈ کر لیں گے. اب ان 5 کالمز کی تھوڑی سی, یہ ہماری ریسیٹ سائڈ ہے, پیمنٹ سائڈ ہے, یہ پیج نمبر ہے. کیش بک کا پیج نمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے 1 2 3 4 5. دا پرپز آف 5 کالم یوزڈ آن بوتھ سائڈ, یہ بوتھ سائڈ ڈیبٹ سائڈ, لیفٹ ہینڈ سائڈ ریسیٹ سائڈ, اور یہ دوسری پیمنٹ سائڈ, یہ والی پیمنٹ سائڈ یا کریڈٹ سائڈ کہلاتی ہے. سنگل کالم کیش بک بریفلی ایکسپلینڈ بلو. ان 5 کالمز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ڈیٹ.
The date column of the cash book is used to record the years. سب سے پہلے ہم یہ ریکارڈ کریں گے month and actual date of each cash transaction. ہر ٹرانزیکشن کی ڈیٹ بھی ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کرنی ہے. اس کے بعد ہے ڈسکرپشن کا کالم. ڈسکرپشن کے کالم از یوز ٹو ریکارڈ دا اکاؤنٹ ٹائٹلز ٹو بی ڈیبٹڈ اور کریڈٹڈ ایز اے ریزلٹ آف ایچ کیش ٹرانزیکشن. یہ کیش اگر ہمیں آیا ہے تو ہمارے پاس کہاں سے کیش آیا ہے اس کی ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کرنی ہے. مثلا ہم نے کوئی چیز سیل کی ہے تو پیسہ آیا ہے تو یہاں پہ ہم سیل لکھ دیں گے. ایسے ہی اگر ہم نے بجلی کا بل جمع کروایا ہے تو یہاں پہ ہم اس کی ڈیٹیل لکھ لیں گے. الیکٹرک بل اگر ہم نے کوئی رینٹ دیا ہے اس کی وجہ سے پیمنٹ کی ہے تو ہم لکھ دیں گے رینٹ. غرض ڈسکرپشن جو ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل دینی ہے کہ کیش کہاں سے آیا ہے یا کہاں پہ ہم نے اس کو خرچ کیا ہے. آگے ہے واچر نمبر. واچر از اے ڈاکیومنٹ دیٹ سپورٹس اے بزنس ٹرانزیکشن. بزنس ٹرانزیکشن کی سپورٹ میں یہ ڈاکیومنٹ تیار کیا جاتا ہے. دس کالم از یوز ٹو ریکارڈ دا سیریل نمبرز آف اے ریسیٹ واچر اور دا پیمنٹ واچر. بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہر ریسیٹ کا اور ہر پیمنٹ کا باقاعدہ ایک پہلے ڈاکیومنٹ تیار کرتی ہیں جس کو ہم واچر کہتے ہیں. جیسے بینک میں ہم پیسہ جمع کرواتے ہیں یا بینک سے پیسہ نکلواتے ہیں تو باقاعدہ ایک رسید ہے. بینک میں پیسہ جمع کروانے کی ایک رسید ہے, ڈپازٹ سلپ جسے ہم کہتے ہیں, وہی چیز واچر نمبر بن جائے گی. اور اگر ہم بینک سے پیمنٹ لیتے ہیں تو چیک کے ذریعے تو وہ چیک نمبر جو ہے وہ واچر نمبر ہمارا بن جائے گا. پوسٹنگ ریفرنس چوتھا کالم دونوں سائڈ پہ. This column is used to write the page number of each ledger account named in the description column of the cash book. جو ہم نے ڈیٹیل یہاں پہ دی تھی کہ سیل کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ آیا ہے تو سیل جو اکاؤنٹ ہے, لیجر اکاؤنٹ ہے, ٹی اکاؤنٹ ہے, سیل, اس کا پیج نمبر لا کے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے. ایسے ہی ہم نے رینٹ ایکسپنس دیا تو رینٹ کا بھی ہم ٹی اکاؤنٹ بنائیں گے, اس کا جو پیج نمبر ہوگا, جیسے اس کا یہ پیج نمبر ہے تو اس کا بھی پیج نمبر ہوگا, وہ لا کے ہم یہاں پہ ریکارڈ کر دیں گے اس کالم میں. اور لاسٹ کالم دونوں سائڈز پہ اماؤنٹ کا ہے. The amount column of single column cash book is used to record the money value of each cash transaction. ہر کیش ٹرانزیکشن کی منی ویلیو کو, اس میں کتنا کیش انوالو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ لائک کیش اکاؤنٹ کی طرح کا ہی ہے ٹی اکاؤنٹ. جسٹ ایک کالم کا یہ والا کالم اس کا اضافہ ہے, باقی سارا کچھ وہی ہے. نیکسٹ آپ ایک ٹرانزیکشن کی پریکٹس کرتے ہیں. دا ہارپر کمپنی یوزز اے سنگل کالم کیش بک ٹو ریکارڈ آل کیش ٹرانزیکشنز. It engaged in the following cash transactions during the month of September 2016. یہ اب ٹرانزیکشنز ہیں اور ریکوائرمنٹ ہے ریکارڈ دا ابو ٹرانزیکشن ان اے سنگل کالم کیش بک, جسے ہم سمپل کیش بک بھی کہتے ہیں, اینڈ پوسٹ اینٹریز فرام دا کیش بک ٹو ریلیونٹ لیجر اکاؤنٹس in the journal and subsidiary ledgers. یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے. اب نیکسٹ ہے ٹرانزیکشن نمبر 1 تھا سپٹمبر 1, کیش ان ہینڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا منتھ. منتھ کے شروع میں ہمارے پاس جو کیش تھا وہ 4654 تھا. سو بیلنس جو ہے وہ کیش کا نارمل بیلنس, کیش ہمارا ایسٹ ہے, ڈیبٹ بیلنس ہوتا ہے, لہذا اس کو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ یا ریسیٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے.
سب سے پہلے ایئر، اس کے بعد منتھ اور پھر ڈیٹ. بیلنس آ گیا ہمارے پاس، یہ 4654 کا ہم نے بیلنس لکھ دیا یہ والا. سو یہ پہلا ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو گیا. اس کے بعد سپٹمبر 2 کو پیڈ سیلریز ٹو دا امپلائیز فار دا منتھ، لاسٹ منتھ $3,000، $3,000 ہم نے سیلریز دی امپلائیز کو، اپنے ورکرز کو. تو بزنس میں سے کیش چلا گیا، پیمنٹ کر دی ہم نے. سو اس سائڈ پہ آئیں گے، پیمنٹ سائڈ پہ یہ ڈیٹ کے کالم میں ریکارڈنگ ہوگی پراپر ڈیٹ کی. سپٹمبر 2 آ گیا، اور اب یہ سیلریز دی ہیں ہم نے، سیلریز. سو ہم یہاں پہ لکھیں گے سیلریز، اور سیلریز کے بعد ہم لکھ دیں گے اماؤنٹ کے کالم میں آ کے 3000. اگر کوئی واچر بنا ہوا تو اس کا نمبر 1 2 3 4 5 وہ بھی ہمارا یہاں پہ آ جائے گا. سو یہ 3000 آ گیا. سو یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گیا، پیمنٹ سائڈ پہ ہم نے لکھ دیا. اب اس کی آگے سیلریز اکاؤنٹ، سیلریز لیجر اکاؤنٹ، سیلریز ٹی اکاؤنٹ میں بھی باقاعدہ پوسٹنگ کرنی ہے. یہ ہمارا بن گیا سیلریز اکاؤنٹ. یہ اس کا نمبر ہے 415، یہ آئے گا یہاں پہ 415. یہ نمبر جو ہے 415 سیلریز اکاؤنٹ کا، یہ یہاں پہ آئے گا. اور کیش بک کا یہ نمبر، پیج نمبر جو ہے، یہ سیلریز کے ریفرنس کے کالم میں ریکارڈ کریں گے. تو یہ سبھی اکاؤنٹس میں ایسے ہی ریکارڈنگ ہونی ہے. یہ دو چیزیں ابھی اچھی طرح سمجھ لیں. کیش بک کا جو پیج نمبر ہے دس ون، یہ سارے ریفرنس میں یہی آئے گا، یہاں پہ یا یہاں پہ. جب پیج نمبر چینج ہو جائے گا، نیکسٹ پیج آئے گا تو ہم 37 لکھنا شروع کر دیں گے، نیکسٹ پیج آ جائے گا تو 38 لکھنا شروع کر دیں گے. اور سیلریز کا جو پیج نمبر ہے یا نمبر ہے، یہ ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کرنا ہے، یہ اس والے کالم میں. اور یہ ریکارڈنگ ہو گئی. اس کے بعد باقی ڈیٹ اسی طرح. ڈسکرپشن میں یہ آئے گا کیش. یہ سبھی میں کیش، جتنے بھی لیجر اکاؤنٹ بنیں گے ڈسکرپشن کالم کے یا سپورٹنگ یا سبسیڈری، ان سب میں کیش آئے گا. اور اس کے بعد اماؤنٹ والے کالم میں وہی اماؤنٹ آ جائے گی 3000. تو یہ لیجر اکاؤنٹ میں ہم ریکارڈ کر دیں گے اس طرح کر کے. تھوڑی سی اور پریکٹس کرتے ہیں. ٹرانزیکشن نمبر 5 تھا کیش ریسیوڈ فرام ایس اینڈ کمپنی فار دا پریویس کریڈٹ سیل. پہلے ہم نے ادھار مال ایس اینڈ کمپنی کو بیچا ہوا تھا، اس کے اگینسٹ ہم نے کیش اب وصول کر لیا ہے 2720. اس ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ پہلے کرتے ہیں. اس ٹرانزیکشن میں دیکھیں تو ہم نے کیش ریسیوڈ کیا ہے، تو یہ ریسیٹ سائڈ پہ ہمارا ریکارڈنگ ہوگا، ریسیٹ سائڈ پہ یا ڈیبٹ سائڈ پہ. تو ڈیٹ کے کالم میں، ڈسکرپشن کے کالم میں اس کا نام کمپنی کا جس سے ہم نے کیش وصول کیا ہے، اور اماؤنٹ کے کالم میں اماؤنٹ آ جائے گی 2720. اب آگے یہ والا جو ہے یہ ایس اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جا کے ریکارڈ ہوگا. اگر کوئی چیز ہمارے یہاں پہ ڈیبٹ ریکارڈ ہوگی تو وہ اس اکاؤنٹ میں جا کے کریڈٹ ریکارڈ ہوگی. اگر کوئی ہمارے یہاں پہ کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوگی جیسے سیلریز تھی تو اس اکاؤنٹ میں جا کے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوگی، اپوزٹ ریکارڈ ہوں گے. تو اب ایس اینڈ کمپنی یہاں پہ ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوا ہے. جب ہم ایس اینڈ کمپنی کا اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہاں پہ ہم کریڈٹ سائڈ پہ جا کے ریکارڈ کریں گے. یہ اسی طرح سارے ڈسکرپشنز اور ریفرنس نمبرز اور ڈیٹ، اور یہ اماؤنٹ اسی طرح. اور یہ کیش آ گیا ڈسکرپشن میں، ہم نے یہاں پہ کیش لکھ دیا. ٹرانزیکشن نمبر 6 ہے سپٹمبر 6، مرچنڈائز پرچیزڈ فار کیش 14
$1400 $1400 کی ہم نے گڈس پرچیز کی ہیں، چیزیں پرچیز کی ہیں۔ اب جب بھی ہم کوئی چیز پرچیز کریں گے تو ہم اس آدمی کو پیمنٹ کریں گے، اس شاپ کیپر کو پیمنٹ کریں گے، اس پارٹی کو پیمنٹ کریں گے، اور پیمنٹ والے جتنے ٹرانزیکشن ہیں وہ پھر پیمنٹ سائٹ پہ ریکارڈ ہوں گے ہمارے۔ لہٰذا ہم پیمنٹ سائٹ پہ آ جائیں گے، اس ٹرانزیکشن کی ڈیٹ ریکارڈ کریں گے، ڈسکرپشن میں پرچیز ریکارڈ کریں گے، اماؤنٹ کے کالم میں اماؤنٹ ریکارڈ کر لیں گے، اور یہاں سے پھر ہم پرچیز اکاؤنٹ بنائیں گے۔ پرچیز اکاؤنٹ، اس کا جو نمبر ہے پرچیز اکاؤنٹ کا 420، وہ یہاں پہ لا کے ریکارڈ کریں گے 420، اور پرچیز کریڈٹ سائٹ پہ ریکارڈ ہوئی ہے یہاں پہ کیش بک میں، تو جب پرچیز اکاؤنٹ بنے گا، لیجر اکاؤنٹ بنے گا، پرچیز کا ٹی اکاؤنٹ بنے گا، تو ادھر ہم ڈیبٹ سائٹ پہ اب جا کے ریکارڈ کریں گے۔ سو یہ پرچیز کی ڈیبٹ سائٹ، اور باقی اسی طرح ڈیٹ، یہاں پہ ہمیشہ کیش آئے گا، آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ پیج نمبر یہاں پہ، اور اماؤنٹ کے کالم میں ہم 1400 یہ جو اماؤنٹ ہے اس ٹرانزیکشن کی اماؤنٹ یہ شفٹ کریں گے۔ تو اس طرح کر کے آگے لیجر اکاؤنٹ میں بھی ہم نے پراپر ریکارڈنگ کرنی ہے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں، سپٹمبر 7 کو مرچنڈائز سولڈ فار کیش $4700۔ جب مرچنڈائز بیچی تو کیش ہمارے پاس آیا، کیش ہم نے ریسیوڈ کیا، کیش ہم نے وصول کیا، کیش ڈیبٹ کیا۔ سو ڈیبٹ سائڈ پہ کہہ لیں، ریسیٹ سائڈ پہ کہہ لیں، یہ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوگا، ڈیٹ آ گئی، ڈسکرپشن میں سیل، مال کو سیل کیا ہے، اور اماؤنٹ کے کالم میں ہماری اماؤنٹ آ گئی۔ اب یہاں سے ہم نے سیل اکاؤنٹ بنانا ہے، اب یہ ایک ہی دفعہ سمجھ لیں، باقی سیل پہ اینڈ تک آپ خود ریکارڈ کریں گے۔ سیل یہاں پہ چونکہ یہ ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ ہوا ہے، اس کا مطلب جب سیل کا لیجر اکاؤنٹ ٹی اکاؤنٹ بنے گا، ساری انفارمیشن کریڈٹ سائٹ پہ جا کے ریکارڈ ہوگی۔ سیل، یہ ہماری کریڈٹ سائٹ، یہ اس کی ڈیٹ، یہ کیش، یہ پیج نمبر، کیش بک کا پیج نمبر، اور یہ اماؤنٹ، اور اس سیل کا جو پیج نمبر تھا 405، یہ یہاں پہ جا کے ریکارڈ ہو گیا۔ سپٹمبر 10 کو آفس فرنیچر پرچیز کیے ہیں کیش کے اگینسٹ $3080 کے۔ اب ہم جب آفس فرنیچر پرچیز کیا ہم نے تو اس کو ہم نے پیمنٹ کی، سو اس کو ہم پیمنٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے، ڈیٹ، آفس فرنیچر 425، آفس فرنیچر کا نمبر، اور یہ اماؤنٹ آ گئی۔ اب چونکہ آفس فرنیچر یہاں پہ کریڈٹ سائٹ پہ ریکارڈ ہوا ہے، جب آفس فرنیچر اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہاں پہ جا کے ہم ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے، کیونکہ آفس فرنیچر پہلے سے انکریز ہو گیا ہے، ڈیبٹ ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے۔ سو آفس فرنیچر ڈیبٹ سائٹ پہ اسی طرح ڈیٹ لکھیں گے، سپٹمبر 10، کیش کے کالم میں کیش، ڈسکرپشن کے کالم میں یہ اس کا پیج نمبر کیش بک کا، اور اماؤنٹ ہم ریکارڈ کر دیں گے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں، سپٹمبر 12 کو اسٹیشنری پرچیز فار کیش $170 کی پیمنٹ کریں گے۔ جب بھی ہم اسٹیشنری پرچیز کریں گے، کوئی چیز پرچیز کریں گے، ہمیں پیمنٹ کرنی پڑے گی، لہذا اس کو ہم پیمنٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے۔ سپٹمبر 12 ہے، اسٹیشنری آ گئی ہمارے پاس 430، پیج نمبر ہوگا اسٹیشنری کا، 170 اماؤنٹ ہے۔ ایسے ہی مرچنڈائز سولڈ کے دوبارہ پھر ہم نے چیزیں سیل کی ہیں $9000 کی، 15 سپٹمبر، ڈیٹ آ گئی ہمارے پاس، سیل اور 9000، یہ کیش بک میں ریکارڈنگ ہو گئی، چونکہ کیش ہمارے پاس آیا ہے جب بھی ہم نے مال بیچا ہے۔ تو آگے سیل میں جا کے ریکارڈنگ کریں گے ہم، یہاں پہ ڈیبٹ ہوا ہے تو سیل میں کریڈٹ کریں گے،
یہ ڈیٹ یہ پہلے آلریڈی ٹرانزیکشن نوٹڈ ہو چکا ہے، اوپر سے ہم 7 تاریخ والا یہ پچھلے دیکھتے آئے ہیں ہم. اب کرنٹ ٹرانزیکشن یہ ہے سپٹمبر 15 کیش 9000 روپیز، اور یہ پیج نمبر کیش بک کا، اور یہاں سے جو 405 پیج ہے یہ ہم یہاں پہ جا کے ریکارڈ کر لیں گے. اور اسٹیشنری جو تھی ہمارے پاس یہ یہاں پہ ریکارڈ اسٹیشنری کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ ہوئی ہے یہاں پہ، اس کو ہم جا کے اسٹیشنری کو ڈیبٹ کر دیں گے. ویسے بھی جب مال پرچیز کیا ہے اسٹیشنری پہلے سے بڑھ گئی ہے، ڈیٹ لکھیں گے کیش بک کا پیج، اور یہ آ گئی اماؤنٹ، اور اسٹیشنری کا جو پیج ہے 430 یہ ہم نے یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا. نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے جی، اب کام آسان ہو گیا ہے، کافی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. کیش پیڈ ٹو اے اینڈ کمپنی فار پریویس کریڈٹ پرچیز $1,780. اے اینڈ کمپنی کو ہم نے پیمنٹ کی ہے، پہلے ہم نے مال اس سے خریدا ہوا تھا سپٹمبر 17. پیمنٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے ڈیٹ اے اینڈ کمپنی اور 1780. یہاں سے ہم اے اینڈ کمپنی کا اکاؤنٹ بنائیں گے، اے اینڈ کمپنی اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے، ڈیٹ کیش بک کا پیج، اور یہ ہماری اماؤنٹ آ گئی 1780 کی. نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے 20th کا مرچنڈائز پرچیزڈ فار کیش. مرچنڈائز ہم نے خریدی ہیں، چیزیں خریدی ہیں کیش کے اگینسٹ، اور $2,460 کی. سو پرچیز کی ہے تو کیش ہمیں پے کرنا پڑے گا، لہذا ہم پیمنٹ سائٹ پہ اس کو ریکارڈ کریں گے. یہ ریکارڈنگ کریں گے پیمنٹ سائٹ پہ. یہ ہمارا ڈیٹ کے کالم میں ڈیٹ پرچیزز اور اس کی اماؤنٹ 2460، اور پرچیز اکاؤنٹ کا ریفرنس پیج نمبر یہاں پہ آئے گا. پہلے بھی ہم پرچیز میں ایک ریکارڈ کر چکے ہیں $1400 کی، یہ آلریڈی وہاں پہ ریکارڈڈ ہوگی، اور کرنٹ سینیریو میں وہاں پہ جا کے یہ چیز ریکارڈ ہوگی. مرچنڈائز سولڈ فار کیش 4680. اب ہم نے چیزوں کو سیل کر دیا ہے کیش کے اگینسٹ، کیش ہمیں ملے گا. سو کیش ریسیٹ سائڈ پہ آ گئے، ہم ڈیٹ لکھیں گے، پرٹیکولر میں یا ڈسکرپشن میں سیل کی وجہ سے ہمیں کیش ملا ہے، اور یہ اماؤنٹ آ گئی. اور سیل ہم پہلے بھی 2 دفعہ ریکارڈ کر چکے ہیں، وہیں جا کے سیل اکاؤنٹ میں یہ ریکارڈ ہو جائے گی پیج نمبر 405 پہ. سپٹمبر 24 کو کیش ریسیوڈ، ہمیں پیسہ ملا ہے فرام ایس اینڈ کمپنی سے، جس کو ہم نے پریویسلی مال سیل کیا تھا کریڈٹ پہ. $2400 کا مال کریڈٹ پہ سیل کیا تھا، وہ پیسے اب ہمیں مل گئے ہیں، کیش ریسیوڈ ہوا ہے. سو ریسیٹ سائڈ پہ ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے، ڈیٹ آ گئی ایس اینڈ کمپنی، اور یہ $2400. اور یہ ایس اینڈ کمپنی جو ہے اس کا جو اکاؤنٹ نمبر ہوگا وہ 410 ہوگا. اب کیش پیڈ فار آفس رینٹ، ہم نے آفس رینٹ دیا ہے 1600 کا. سو پیمنٹ ہوئی ہے، پیمنٹ سائٹ پہ اس کو ریکارڈ کریں گے آ کے، ڈیٹ یہ رینٹ، اور اس کے بعد اماؤنٹ آ گئی، اور رینٹ کا اکاؤنٹ یہ والا بنا ہوا ہے 435 اس کا پیج نمبر ہے، یہ 435 پیج ریفرنس میں آ جائے گا. اور یہاں پہ اب چونکہ رینٹ ہمارا ایکسپینس ہے، ایکسپینس ڈیبٹ ہوتے ہیں، اس کو ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے. ویسے بھی بتایا آپ کو جو چیزیں یہاں پہ کریڈٹ ہو رہی ہیں، جب ان کے پرسنل لیجر اکاؤنٹ میں، جب ان کے لیجر اکاؤنٹس میں جا کے ٹی اکاؤنٹس میں ریکارڈ کریں گے تو اپوزٹ سارے اکاؤنٹس کی ڈیبٹ سائٹ پہ جا کے ریکارڈ کریں گے. سو ڈیٹ اور یہ پیج نمبر، اور یہ ہم نے ڈیبٹ سائٹ پہ اس کو ریکارڈ کر دیا. مرچنڈائز سولڈ فار کیش فائنل ٹرانزیکشن ہے، ہم نے چیزوں کو بیچ دیا کیش کے اگینسٹ $7200 کا کیش ہمیں ملا. سو ریسیٹ سائٹ پہ ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے. پہلے بھی ہم سیل کے 3 ٹرانزیکشنز ریکارڈ کر چکے ہیں. سپٹمبر
سپٹمبر 30 کو $7,200 یہ والی اماؤنٹ ریکارڈ ہوگی، اور سیل کا یہ پیج جو پہلے ہم نے لکھا وہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ سوال ختم ہو گیا ہے۔ جب سوال ختم ہو جائے تو یہ ہماری کیش بک بن گئی۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اس سائڈ کا ٹوٹل کر لینا ہے سارے کا، اور اس سائڈ کا ٹوٹل بھی کر لینا ہے۔ دونوں ٹوٹلز ہم نے کر کے کسی جگہ پہ نوٹ کر لینے ہیں، پھر ان دونوں ٹوٹلز کو کمپیئر کرنا ہے۔ جو ٹوٹل بڑا ہوگا وہی ہم دونوں سائڈز پہ لکھ دیں گے، اس سائڈ کا بھی سارا ٹوٹل، اس سائڈ کا بھی سارا ٹوٹل۔ جو دونوں ٹوٹلز کہیں جگہ پہ ریکارڈ کریں گے اس کو کمپیئر کریں گے، جو ٹوٹل زیادہ ہوگا، جو اماؤنٹ زیادہ ہوگی وہی دونوں سائڈ پہ یہاں پہ ریکارڈ ہو جائے گی۔ یہ وہی سیل اکاؤنٹ سارا بنا ہوا ہے، ساری ڈیٹیل سیل کی ہم نے شو کی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، دونوں سائڈ کا ٹوٹل، یہ ٹوٹل ہم نے یہ ٹوٹل زیادہ تھا، دونوں سائڈ پہ لکھ دیا۔ یہ ٹوٹل، یہ والا سائڈ کا ٹوٹل زیادہ تھا، دونوں سائڈ پہ ہم نے یہ ٹوٹل لکھ دیا۔ اب یہ سائڈ کا ٹوٹل کچھ شارٹ تھا، کم تھا، کتنا شارٹ تھا وہ ہم نے یہاں لکھ دینا ہے۔ یہ ٹوٹل زیادہ تھا، یہ ٹوٹل کم تھا، کتنا کم تھا وہ ہم نے یہ لکھنا ہے، اور اس کو نام دینا ہے بیلنس۔ بیلنس مین ہوتا ہے فرق، ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ کا فرق۔ تو یہ بیلنس جو ہے یہ پھر ہم نے اگلے نیکسٹ منتھ کی 1 تاریخ ڈال کے بیلنس لکھ کے یہ رقم یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ یہ ڈیبٹ بیلنس اس کو کہتے ہیں، چونکہ یہ سائڈ ہماری بڑی تھی اس لیے جو بیلنس، جو فرق ہے دونوں کا، اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھنا ہے جو سائڈ بڑی ہوگی۔ یہ چونکہ ڈیبٹ سائڈ تھی، ڈیبٹ سائڈ ہی ہماری بڑی تھی، لہذا دونوں سائڈ کا جو فرق تھا اس کو ہم نے ڈیبٹ بیلنس کہنا ہے، اور یہاں پہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہی اس کو ہم نے لکھنا ہے۔ تو یہ ہماری سنگل کالم کیش بک بنے گی۔ یہ باقی جو لیجر اکاؤنٹس پیچھے رہ گئے تھے کچھ، وہ سارے دوبارہ یہاں پہ شو کیے گئے ہیں۔ اینڈ کمپنی کا، ایسٹ کمپنی کا، یہ سبسڈری لیجرز ہیں، اکاؤنٹ ریسیویبل سبسڈری لیجرز، اور اسی طرح اکاؤنٹس پیبل سبسڈری لیجر۔ تو یہ سبسڈری لیجر بھی 2 اس نے مانگے تھے کہ ان کو بھی شو کریں، تو اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا جی، کوئی پرابلم ہوا تو پھر آپ ڈسکس کر لیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔